نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی جو تاریخ 20 تاریخ جو گزر چکی ہے، کل 20 تاریخ کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مؤذن تھے مسجد نبوی کے، اور ان کے حالات پر، ان کی سیرت پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ان کے مناقب کا ایک باب باندھا ہے، باب و مناقبی بلال بن رباح مولا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کے مناقب کو بیان کیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور اور معروف، ان کے والد کا نام رباح ہے اور ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 5 اوقیہ میں خریدا تھا، یعنی کہ زمانِ اسلام جب مکے میں ابتدائی دور میں جب پھیل رہا تھا، تو اس وقت امیہ بن خلف یہ کٹر کافر تھا، جو آپ اس کے پاس غلام تھے۔ تو اس وقت جب اسلام جب پھیلا، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ صدا، وہ اسلام کی وہ آواز جیسے ہی آپ کے کانوں میں گونجتی ہے، تو آپ نے لبیک کہتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی توحید کے نعرے کو، اسی اسلام کی آواز کو سننے کے بعد آپ کے دل میں دین اسلام اور خدا اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی۔ لیکن جب امیہ بن خلف یہ کافر کو جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے دین کفریہ دین کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف یہ راغب ہو گیا ہے، اور اس کی زبان پہ احدہ ہے، اور عشق اور محبت میں بہت چور چور تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، لیکن امیہ بن خلف نے جیسے ہی جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا، تو یہ طرح طرح کے اذیتیں تکلیفیں دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گرم ریت پر دوپہر کے وقت میں لٹا دیتا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کی جو چربی حتیٰ کہ جل جاتی، اس کے باوجود گرم انگار پہ آپ کو لٹا دیا جاتا تھا۔ گرم دھوپ جو عرب کی جو تھی بڑی تیز تھی، تو اس وقت آپ کے گرم پتھروں پہ بھی آپ کو لٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس طرح سے کرنے کے باوجود بھی، اس طرح سے تکلیف دینے کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں کمی نہیں آئی ہے، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ، بڑے پکے اور مضبوط ارادے کے ساتھ آپ نے دین اسلام کو اپنے سینے سے، اپنے دل و دماغ میں بسا لیا تھا، اپنے رگ و ریشے میں بسا لیا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی امیہ بن خلف کے ان تکالیف اور ان کے مظالم کو سہنے کے باوجود بھی آپ نے دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہت اور محبت کو آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آیا، وہ دور آیا، تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ امیہ بن خلف جو ان پر اذیتیں دے رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، گرم ریت پہ سلا رہا ہے، تو آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم اس طرح سے ان کے پر ظلم و تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے امیہ بن خلف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ کو اتنا ہی یہ غلام اچھا لگتا ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے ہیں؟
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور آپ نے 5 اوقیہ سونا لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آپ نے آزاد کر دیا۔ تو اس حال میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب خرید کر چھوڑ دیا تو یہ کس بنا پہ ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے سورہ لائل میں 30ویں پارے میں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ان قریب ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور جنہوں نے کسی احسان کے بدلے یہ کام نہیں کیا بلکہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب خرید کر جب آزاد کر دیا تو لوگوں نے جب طعنہ دیا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو قرآن کی یہ آیت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں نے، کافروں نے کہا تھا، پھر آپ پر یہ تشنگی اعتراض کیا، شاید ہو سکتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی احسان ہوگا، لیکن قرآن نے یہ بھی اعلان واضح طور پہ فرما دیا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، یعنی کہ حضرت بلال کا بھی احسان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب یہ کام کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر غلاموں کو آپ نے جو خرید کر جو آزاد کیا ہے دین اسلام کے لیے، وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے انہوں نے آزاد کیا ہے۔ تو جب قرآن نے ان کے اس احسان کو اور خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے پھر سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہے، اور پھر جہنم سے ان کو دور کر دیا جائے گا اور عن قریب خدا ان سے راضی ہوگا، ان صفات کا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نے یہ تعریف بھی فرمائی، ان کے مناقب کو بیان کیا ہے۔ صرف کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلاموں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اسلام، محبت رسول اور محبت خداوندی میں یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ تو ان کی دل اور ان کی نیت کیا تھی اور اخلاص نیت کیا ہے، قرآن نے اعلان فرما دیا۔ تو چلیے آگے آتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جیسا کہ امام بخاری نے آگے چل کے ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو سیدنا کہا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا، یعنی کہ اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر تو تمام صحابہ سے افضل ہے، سردار ہے، واقعی سردار ہے، افضل ہے، افضلیت کا مقام رکھتے ہیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا تو ہمارے سردار ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تواضع، عاجزی، انکساری کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کہ یہ ہمارے سردار ہے۔ پھر آگے چل کے امام بخاری ایک حدیث پاک کو پھر نقل کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ نے یعنی کہ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا ہے تو مجھے اپنے پاس رکھیے، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اللہ کے لیے عمل کرنے کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ تو یہ بات ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسے ہی اسلام قبول کیا تو صدیق اکبر نے ان کی ہر خواہش کو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا اور دودھ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھا، اپنے گھر میں رکھا، پھر ان کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھا۔ پھر اس کے بعد مکے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو 8-10 مرد اور عورتوں کے ساتھ آپ نے ایک قافلہ بنا کر ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ میں آپ نے ان کو بھیج دیا، لیکن رسول پاک مکے میں ہی موجود تھے، تمام
مومنین کو، تمام صحابہ کرام کو آپ نے بھیج کر آخری میں آپ نے ہجرت فرمائی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ عشق و رسول اس طرح رچ بس گیا تھا کہ آپ ایک لمحہ بھی حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، جب رسول پاک ابھی تشریف لائے نہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام کے لیے دیکھنے کے لیے بے چین بے قرار تھے، لیکن وہ گھڑیاں، وہ وقت ختم ہو گیا، لیکن رسول پاک ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو آپ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی پیاس کو بجھا لیا اور عشق اور محبت کی وہ آگ کو ٹھنڈا کر لیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی دیدار سے مشرف ہوا۔ جب بھی یہ مسجد نبوی بنی تو اس وقت بھی آپ نے وہاں پر خدمت کی، اور وہاں پر گارا مٹھی اٹھانے میں بھی آپ نے بہت ساتھ دیا، اور تمام غزوات میں بھی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یہی حال رہا کہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے زندگی بھر، جب تک رسول پاک کا وصال نہیں ہوا آپ انہی کے ساتھ رہے، تمام غزوات میں شامل رہے، تمام جہادوں میں شامل رہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام کا وقت آخر آپ کا وصال مبارک ہوا، تو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ طیبہ میں اب میں اذان دیتا تھا تو اذان دیتے وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر یہ کلمات کو ادا کرتا تھا، سامنے دیدار بھی کرتا تھا، لیکن اب رسول پاک علیہ السلام موجود نہیں ہے، وصال ہو گیا ہے، تو اب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اب میں کسے دیکھوں؟ اب رسول پاک علیہ السلام سامنے موجود نہیں ہے، وصال فرما گئے ہیں، تو آپ کی یہ تڑپ، یہ محبت آپ کو بے چین بے قرار کر دی، تو آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر ملک شام مقام حلب کی طرف تشریف لائے، مقام دمشق میں، تو وہاں رہنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ نے اس طرح سے چند دن گزرے تو خواب میں رسول پاک علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، بلال کیا تمہارا جی نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں ملنے کے لیے؟ تو خواب میں اس طرح سے سرکار خواب میں تشریف لا کے اس طرح سے جملے فرمائے، تو آپ بیدار ہوئے، اپنے وقت سفر کے لیے صبح اونٹی پہ سوار ہو کر مدینہ طیبہ پر جب پہنچے، مدینہ جب طیبہ پہنچے تو آپ سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول پاک کے دیدار سے اتنے عاشق تھے، مسجد طیبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے تمام کونوں کو دیکھا، رسول پاک کا تشریف کہاں پر ہے رسول پاک، جیسے ہی پھر اس کے بعد آپ گنبد خضرا میں مزار پر انوار پہ تشریف لائے تو زار و قطار رونے لگے، مدینے میں یہ کوہرام مچ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، تمام عورتیں بچے سبھی اکٹھا ہو گئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ موجود تھے، پھر لوگوں نے خواہش کیا، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہش کیا کہ اے بلال وہی اذان سناؤ جس وقت رسول پاک علیہ السلام کے زمان حیات میں تم اذان دیا کرتے تھے، لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کا ارادہ ہے کہ آپ اذان دیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ کار کو اپنایا۔ وہ کیا طریقہ کار تھا؟ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین، جو امام حسن اور امام حسین دونوں سے کہا کہ ان دونوں شہزادوں سے کہا کہ تم جا کر کہو بلال سے کہ وہ تمہاری بات کو نہیں ٹالیں گے، کیوں؟ رسول پاک کی تم چاہت ہو، رسول پاک کے تم محبوب ہو، اور وہ جب تم کو کہیں گے تو بات کو نہیں ٹالیں گے۔ تو اس وقت حضرت حسنین کریمین تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ چاچا جان کہ آپ وہی اذان سنو جس وقت رسول پاک علیہ السلام کی حیات میں جب سنایا کرتے تھے، تو دونوں حسنین کریمین نے جب یہ کہا تو حضرت بلال روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ جب اذان دی تو لوگوں میں اتنا ہجوم، لوگوں میں اتنی رقت طاری ہو گئی کہ یہاں تک کہ عورتیں بھی رونے لگے، کیونکہ آپ کی آواز میں باروبدار آواز تھی، آپ کی آواز میں دلکش پر اثر انداز آواز تھی آپ کی۔ تو اس طرح سے جب اذان دی تو بچے بوڑھے یہاں تک کہ صحابہ بھی اس دور
حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ روئے کہ اللہ اکبر، عورتیں گھروں سے باہر آ گئی، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اذان دینے کے بعد اس کے بعد یہی بات یہ ہے کہا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا ہے تو مجھے اپنے پاس رکھیے، ورنہ اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے ساتھ چھوڑ دیجیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ تو یہی بات، پورا یہ سارے منظر ہے، یہ ایک بات کے اندر ہی پچھلے جو واقعہ میں نے سنایا ہے وصال مبارک سے لے کے پھر اذان، پھر مدینہ طیبہ، یہ پورا واقعہ اسی واقعے کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ سارا واقعہ۔ تو علامہ کرمانی نے لکھا ہے اسی حدیث کے تحت میں اس کی شرح لکھی ہے، مدینے سے ہجرت کر جائیں، اور تو ابو بکر نے ان کو منع کیا تھا، یعنی کہ آپ مت جائیے، یہیں پر رہیے، اذان دیجیے، وہی آواز سننا چاہتے ہیں لوگ۔ تو آپ نے کہا کہ میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر آپ رک گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو جنگ میں جہاد کرنے کے لیے آپ کو اجازت دی۔ تو پھر طبقات ابن سعد نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ قول کو نقل کیا ہے، میرے نزدیک مومن کا سب سے افضل عمل فی سبیل اللہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میں تم کو اللہ کی اور اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تم مدینے میں رہو۔ تو حضرت بلال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حیات میں رہے، پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی، وہ جہاد کے لیے ملک شام چلے گئے۔ اور 18 ہجری میں یا 20 ہجری میں طاعون کی جو بیماری تھی اسی میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ تو 18 یعنی کہ 20 ہجری میں آپ کا خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان عظمت ہے۔ امام بخاری نے ایک یہ حدیث پاک بھی لکھی ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت الدف نعلیک بین یدی فی الجنۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے سامنے جنت میں سنی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، لیکن یہاں پر تفصیل کے ساتھ یہ کہا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی اجر کی تم کو سب سے زیادہ توقع ہے، یعنی امید ہے، کیونکہ میں نے آج رات خواب میں جنت میں میرے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے، چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا میں نے اسلام لا کر ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے کہ جس کی منافیت کی مجھے زیادہ امید ہو، اور میں نے دن اور رات کے وقت میں جب بھی میں مکمل وضو کرتا ہوں تو اس وجہ سے اتنی ہی نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے مقرر فرمائی ہے۔ تو آپ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اور مسجد صلاۃ المسجد 2 رکعت نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں، دن اور رات میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور یہی میرا عمل تھا۔ یہ حدیث کا یہ پورا خلاصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح کی نماز فجر میں تاخیر سے آئے، تو حضور نے پوچھا کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ چکی پیس رہی تھی اور حسنین کریمن رو رہی تھے، میں نے چاہا کہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی جگہ بچوں کو سنبھال لیتا ہوں، آپ چکی پیس لیجئے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، بچوں کو میں سنبھالتی ہوں، چکی کو آپ پیس لیجئے۔ تو آپ نے، حضرت بلال نے چکی کو پیسا، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو سنبھالا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے فاطمہ پر رحم کیا ہے،
اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ مسند احمد میں ہے، جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 151 ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ رہتے پھر بھی حضرت اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریت جو بھی چیزیں ہیں ان کے کام میں آنا، یہ تمام چیزیں آپ کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے 44 احادیث مروی ہے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی اپنے ذکر کیا ہے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ، مختصر سے مناقب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے کہ ہم ان صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، پروردگار ہمیں خوش و خرم رکھے اور آباد رکھے، ہدایت پر رہنے کی توفیق بھی دے، اور پائے استقلال اور دین اسلام پر استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔